اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حدیث و سنت بطور ماخذ شریعت۔ اس سے پہلے دو گفتگوؤں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی اہمیت، سنت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی۔ آج حدیث و سنت پر اس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جاتا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت یا ٹیکسٹ، لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے ٹیکسٹ یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔ نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نصوص ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے، یعنی جن کا ثبوت قطعی دلائل سے، یقینی دلائل سے ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث و سنت میں متواتر احادیث قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آج گفتگو میں آئے گی، لیکن کچھ احادیث ہیں جو تواتر کے درجے تک نہیں پہنچی، وہ قطعی ثبوت نہیں ہیں، اور ان کا درجہ قرآن پاک اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کے بات ہوگی۔ گویا کچھ نصوص ہیں جو قطعی ثبوت ہیں، اور کچھ نصوص ہیں جو ظنی ثبوت ہیں، جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ یہ شریعت کا نص ہے۔ اسی طرح سے ان نصوص کے معنی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی دلالت ہے، جس کے معنی و مفہوم بالکل قطعی اور یقینی ہے، جس میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں۔ مثلا قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑا سا بھی واقف ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زائد تعبیروں کی گنجائش ہے، اور یہ گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشا یہ تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زائد انداز سے سمجھا جا سکے، وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اور ایسا طرز بیان اختیار کیا جس میں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے الفاظ ہیں جو مشترک معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہے، اور وہاں کوئی سیاق و سباق میں ایسا قرینہ بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو سکیں، تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی کچھ نصوص کو ایک سے زائد انداز میں سمجھا جا سکے، جن میں سے ایک دو کی مثالیں کل میں نے عرض کی تھیں۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افصاح العرب تھے۔ کسی کا یہ تصور کرنا انتہائی بے بنیاد اور مہمل بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو واضح کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمانا چاہتے تھے وہی ارشاد فرمائی، اور اس سے جو مفہوم نکلتے ہیں وہی مفہوم نکلنا حضور کا مقصود تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ایک خاص مقصد رکھتے تھے، لیکن چونکہ لغت میں ایک سے زائد مفاہیم نکل سکتے تھے اس لیے لوگوں نے اس کو اور طرح سمجھ لیا۔ نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اور قطعی طور پر بتانا چاہا وہ دو ٹوک اور قطعی الفاظ میں ارشاد فرمائی۔ جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو لوگ اپنے اپنے انداز سے سمجھیں، وہ حضور نے اس طرح فرمائی کہ لوگ اس کو اپنے اپنے انداز سے سمجھیں۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک کی قرآن پاک سے، ایک کی حدیث سے۔
قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک عدت ہے اس وقت تک اس کے اخراجات اس کے ذمہ ہوں گے. یہ مشہور معاملہ ہے متعدد طلاق جسے کہتے ہیں. وہاں ارشاد ہوا ہے کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ خوشحال اپنے استطاعت کے مطابق اور نادار اپنی استطاعت کے مطابق متاع بالمعروف، اس علاقے کے اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق وہ ساز و سامان دے. یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی دلالت ہونے میں کوئی شک نہیں، قطعی ثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن موسر سے کیا مراد ہے، مقتر سے کیا مراد ہے، یہ ہر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہو سکتا ہے. ایک غریب ماحول میں، ایک فقیر ملک میں دولت مند موسر کا مفہوم اور ہوگا، مقتر کا مفہوم اور ہوگا. ایک انتہائی دولت مند ملک میں، کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی استطاعت کے مطابق دے، نادار اپنی استطاعت کے مطابق دے، تو کویت کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے، پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے. کوئی پاکستان سے بھی کوئی غریب فقیر ملک ہوں گے، وہاں نادار کے معنی اور ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کا منشا یہ تھا کہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں، اس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کیے جائیں. اسی لیے معروف کی قید بھی لگا دی، جس سے بات مزید واضح ہو گئی کہ اس کی بہت سی تعبیریں ممکن ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کوئی آزمائش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کرے تو غالباً یہ کافی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لیے مکان دے دیا جائے، اس مکان میں ضروری ساز و سامان ہو، کھانے کا انتظام 2 وقت کا ہو، ناشتے کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز و سامان ہو. شاید اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں یہی ہے. جو دولت مند ہے وہ پختہ مکان دے دے گا، کمزور کچا مکان دے دے گا. دولت مند آدمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوا دے، تانگا بھی رکھوا دے، کمزور آدمی نہیں رکھ سکے گا. لیکن اگر یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیرس میں پیش آ جائے تو پیرس میں موسر اور مقتر کے معنی اور ہوں گے. وہاں خاتون یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے جو گھر مجھے رہنے کے لیے دیا جائے اس میں ریفریجریٹر بھی لگا ہوا ہو، اس میں سینٹرل ہیٹنگ کا انتظام بھی ہو، اس میں ٹیلی فون کی لائن بھی لگی ہوئی ہو. اس لیے کہ یہ چیزیں وہاں ناگزیر ہیں، ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں. وہاں نادار سے نادار آدمی ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان میں کوئی نادار خاندان یہ مطالبہ کرے تو شاید یہ حق بجانب نہ ہو. اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہ اللہ کی حکمت یہ اس بات کی متقاضی رہی کہ اس کے معنی اور مطالب کو زیادہ سے زیادہ انداز میں سمجھا جا سکے اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکیں. یہ معنی ہے ظنی الدلالت کے، جس کی دلالت یعنی معنی اور مفاہیم ظنی ہے. آپ اپنے گمان سے، اپنے خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے معنی اور مطالب متعین کر لیں. ایک جگہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم بدوی لوگ ہیں، ریگستان میں سفر کرتے ہیں، ریگستان میں سب سے کمیاب چیز پانی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم گزرتے ہیں، راستے میں کوئی تالاب ہے، گڑھا ہے، اس میں پانی جمع ہے، کوئی پہاڑ کے دامن میں کہیں پانی جمع ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا، کسی ناپاک جانور نے اس کو ناپاک تو نہیں کیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، کئی الفاظ مختلف احادیث میں الفاظ آئے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں الماء الکثیر لا ینجس، الماء الکثیر لا ینجس، کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ایک جگہ فرمایا کہ الماء الکثیر طہور لا ینجسہ شیء، کہ زیادہ پانی پاک ہے، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ انتہائی ارادتاً اور سوچ سمجھ کے نکلے ہیں کہ ماء الکثیر سے کیا مراد ہے. کس نے پانی کو آپ کہیں گے زیادہ پانی؟ اتنا پانی جتنا راول ڈیم میں اتنا پانی، یا جتنا پانی ایک ٹب میں بھرا ہوا ہے اتنا پانی، یا جتنا پانی ایک کولر میں بھرا ہوا ہے وہ اتنا پانی؟ کتنا؟ ماء الکثیر سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاکستان میں پانی کی تعداد مقدار جو ہے، ہم شاید کہیں کہ راول ڈیم زیادہ پانی ہے، لیکن بلوچستان کے آپ بعض علاقوں میں جائیں جہاں 10-10 میل کو پانی نہیں ملتا، ان کے نزدیک ایک مشک پانی بھی بہت پانی ہے، وہ بھی مائع کثیر ہے. بعض اور علاقے ایسے ہوں گے شاید اس میں ایک مٹکا پانی بھی بہت زیادہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر، سوچ کر، حکمت کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کر لیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی اور اس کی تعبیر کا مسئلہ آیا تو وہ کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا، ایک طرف فرات بہتا تھا. تو ان کے ذہن میں جو مائع کثیر کا تصور آیا وہ یہ آیا کہ اتنا بڑا تالاب کہ اگر ایک طرف سے کوئی اس میں وضو کر کے اس کو ہلائے تو اگلی طرف سے وہ نہ ہلے پانی، اس کے اثرات وہاں تک نہ پہنچے. یہ انہوں نے مائع کثیر کا مفہوم سمجھا. امام مالک جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، مدینہ منورہ میں 2 کنویں تھے سارے، جن میں سے ایک یہودی کا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا تو عثمان نے لے کے وقف کر دیا تھا. جہاں 2 کنویں تھے ان میں سے بھی ایک یہودیوں کا تھا، پانی کی قلت تھی. امام مالک نے کہا کہ 2 ایسے بڑے مٹکے لوگ گھروں میں پانی رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، وہ اگر ہوں تو یہ مائع کثیر ہے. انہوں نے اس کو مائع کثیر سمجھا. اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے. اتنا بڑا تالاب جس میں ویسے کم و بیش 1000 مٹکے آ جائیں، وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مائع کثیر ہے. یہ امام مالک کے نزدیک مائع کثیر ہے جس میں 2 مٹکوں میں جو سما جائے. یہ دونوں اپنی جگہ درست ہے مسلک، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے. مدینے میں مائع کثیر یہ ہے، کوفے میں مائع کثیر وہ ہے. اس طرح کی احادیث اور آیات قرآنی جن میں ایک سے زائد تعبیروں کی گنجائش ہو، وہ ساری تعبیریں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر وقت درست ہوں، وہ درست ہو سکتی ہیں، ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجود ہیں. یہ چیز ہے جس کو ظنی الثبوت، ظنی الدلالت کہتے ہیں، جس کے معنی و مفہوم ظنی ہے. اس لیے نصوص شرعیہ کی 4 قسمیں ہو گئیں. ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو 4 قسمیں بنتی ہیں. یہ چاروں قسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے وہ چیز جو قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جو محکم ہیں اور سنت متواترہ جو محکمات ہیں وہ شامل ہیں. پھر وہ جو قطعی الثبوت ہیں اور ظنی الدلالت ہیں. پھر وہ جو ظنی الدلالت ہیں قطعی الثبوت ہیں. پھر جو ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں. یہ ترتیب ہے جس میں آیات اور احادیث دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے. یہ گفتگو تو بڑی تفصیل کے متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استنباط اور استدلال کا عمل شروع کیا جائے گا تو اگر ان میں سے کسی 2 میں تعارض ہو تو اس کو حل کیسے کیا جائے گا. لیکن ایک عام بات جو کامن سینس کی بات ہے، عقل عام کی بات ہے، وہ یہ کہ جو پہلی والی کیٹیگری ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، دوسری والی کیٹیگری کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اس لیے جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے یہ چاروں چیزیں رہتی ہیں. یہ چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں، قرآن پاک میں ان میں سے 2 پائی جاتی ہیں، 2 نہیں پائی جاتی. قرآن پاک سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے، اس لیے ظنی ثبوت والی کیٹیگری قرآن پاک میں نہیں پائی جاتی. احادیث میں کچھ قطعی ثبوت ہیں، کچھ ظنی ثبوت ہیں. قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں. اس لیے ان چاروں کیٹیگریز کا انطباق احادیث پر زیادہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے. کل ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ منکرین حدیث یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی ہدایت کی ضرورت نہیں. اس کے جواب میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ الا اننی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہی دیا گیا ہے، اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے. قرآن پاک کی متعدد آیات سے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، سینکڑوں آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی جو سنت اور رہنمائی، حدیثی رہنمائی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو جو آخری 3 فرائض ہیں یہ تلاوت کتاب سے ہٹ کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں. تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کر دینا ہوا، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ 3 چیزیں. اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات یا رہنمائی فرمایا کرتے تھے وہ رہنمائی کیا تھی؟ وہ رہنمائی وہی تھی جو سنت کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے. خود قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر قرآن کی تبیین کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں وہ تمام چیزیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں. یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے،
بلکہ بیان کرنے سے مراد یہ کہ اس کے معنی اور مطالب کو بیان کیا جائے، اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے، اس میں جو سبق پنہا ہیں ان کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا جائے، اس میں جہاں جہاں الجھاؤ کا امکان ہے اس الجھاؤ کو دور کیا جائے، جہاں جہاں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس غلط فہمی کے راستوں کو دور کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں بیان اور تبیین میں شامل ہیں۔ علماء اسلام نے بیان کی قسمیں بیان کی ہیں کہ بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوتا تھا اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر میں ابھی آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے حلقہ درس میں کچھ مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں خوارج میں سے بعض لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جیسے آج منکرین حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خارجی کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے آگے کہا کہ لا تحدثنا بالاحادیث، آپ ہمیں احادیث نہ سنائیں، حدثنا بالقرآن، قرآن پاک کی باتیں بتائیں۔ تو حضرت عمران ابن حسین نے قدر ناگواری سے یہ فرمایا کہ میں قرآن ہی کی باتیں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں اگر نماز کا حکم ہے تو تمہیں کہاں سے پتا چلے گا کہ ظہر کی رکعتیں 4 ہیں اور عصر کی 4 ہیں اور مغرب کی 3 ہیں؟ یہ اگر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو تمہیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ سنت سے بیان کروں گا تو یہ قرآن ہی کا بیان ہے، یہ قرآن ہی کا درس ہے، قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خذوا عنا، آج یہ ساری معلومات ہم سے لے لو، ہم سے سن لو، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معاملات اور مسائل میں الجھ جاؤ گے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سنت پر آگے چلنے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قسم ہے۔ حدیث کی قسموں پر کل بات ہوگی، تفصیلی قسموں پر، لیکن ایک قسم ایسی ہے جس پر آج بات کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 2 طریقے سے آتی تھی۔ ایک وہ وحی ہوتی تھی جو وحی جلی کہلاتی ہے، یعنی جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں تھا، جو معجز ہیں، جن کا اسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت معجزے کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو وحی ہوتی تھی جو الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے، جس کے معنی و مفاہیم حضور تک منتقل ہوئے، جو بعض اوقات جبریل امین کے ذریعے نازل ہوئی، بعض اوقات کسی اور ذریعے سے نازل ہوئی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی، ویسے اللہ نے دل میں ڈال دی۔ سنت حضور تک پہنچانے کے، وحی خفی کی رہنمائی حضور تک لانے کے کئی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ لیکن یہ جو وحی خفی ہے، یعنی ٹیسٹ ریویلیشن جسے آپ انگریزی میں کہہ سکتی ہیں، ایک تو ہے نا ایکسپریس ریویلیشن، وحی جلی جو اپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، ایک ہوتی تھی وحی خفی جس میں الفاظ نہیں تھے لیکن معنی حضور پر نازل فرمائے گئے، حضور نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا۔ اس دوسری وحی میں ایک خاص قسم وہ ہے جو بقیہ تمام قسموں سے منفرد حیثیت رکھتی ہے، تعداد میں بھی تھوڑی ہے لیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے جس کے لیے اس کو حدیث قدسی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو صیغہ واحد متکلم میں یا جمع متکلم میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ قرآن مجید نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو میں ایک باع، اس فاصلے کو جو دونوں ہاتھوں کے درمیان، انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں باع کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1.5 گز کا فاصلہ، 1.5 میٹر کا فاصلہ۔ جب وہ میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو میں 1.5 میٹر کا فاصلہ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آہستہ چلتا ہے میں لپک کے اس کی طرف آتا ہوں، جب وہ لپک کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے صیغہ واحد متکلم میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ احادیث قدسیہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ٹوٹل احادیث کی تعداد اگر 50,000 ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے، یا 30,000 ہو جیسا کہ کچھ اور لوگوں کا اندازہ ہے، ان میں سے چند سو احادیث ہیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے۔ احادیث قدسیہ کے جو مجموعے الگ الگ شائع ہوئے ہیں، تقریباً 1 درجن مجموعے ہیں جس میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کر دی گئی ہیں۔
ایک مجموعے میں 100 احادیث ہیں، ایک میں 272 احادیث ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رفلی ان کی تعداد 300 کے قریب ہے. یہ 300 احادیث ایک طرح سے قرآن پاک سے ملتی جلتی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے ان کا بیان ہوا ہے. دوسری طرف یہ احادیث رسول سے ملتی جلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا. گویا ان دونوں کے درمیان ان کا درجہ ہے، اسی لیے ان کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے. احادیث قدسیہ اور قرآن مجید کے درمیان 11 بنیادی فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، احادیث قدسیہ معجزہ نہیں ہے. یعنی ان کے الفاظ اور عبارت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات کی بندش و بلندی یہ معجزہ ہے قرآن پاک میں. احادیث قدسیہ میں ضروری نہیں کہ معجزہ ہو سکتا ہے بہت اونچا معیار ہو، معجز ہونے کی حد تک ہو سکتا ہے نہ ہو. قرآن مجید کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. روایت بالمعنی سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا کتاب لا شک فیہ. یہ عربی زبان میں نے روایت بالمعنی کر دی، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں کہوں کہ ھذا کتاب لا شک فیہ، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس مفہوم کو میں حدیث قدسی کو بیان کر دوں، یہ جائز ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، نقل کر دوں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگرچہ افضل نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو بے وضو اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بیشتر فقہا کے نزدیک. حدیث قدسی لکھی ہو تو اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے، اگرچہ ادب کے خلاف ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس پر غسل فرض ہو، لیکن حدیث قدسی آدمی پڑھ سکتا ہے غسل کی حالت میں بھی، اگرچہ ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا یہ کہ نہ پڑھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان سے زیادہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا. انہوں نے ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے یہ وہ مکان تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی کا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی کا مکان انہوں نے خرید لیا تھا، اس میں رہتے تھے، اور ایک مکان الگ سے خرید کے اس کو درس حدیث کے لیے خاص کیا ہوا تھا، وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا. حضرت عمر فاروق کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا، عبداللہ بن مسعود کے مکان میں رہا کرتے تھے. اس مکان میں جب مالک درس کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبوئیں بکھیری جاتی تھی، بہت سفید بستر اور چادریں بچھا دی جاتی تھی. ملازمین امام مالک کی طرف سے وہاں لوگوں کی خدمت کے لیے مامور ہوتے تھے، پانی پلانے کے لیے، خوشبو لگانے کے لیے. گرمی کے موسم میں وقفے وقفے سے خوشبو چھڑک دی جاتی تھی. امام مالک پوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے. جس شان سے کوئی بادشاہ کہیں آتا ہے دربار میں، اس شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے. بہترین لباس پہن کے تشریف لاتے تھے، خوشبو لگا کے آتے تھے، اور اتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے 17 مرتبہ ان کا چہرہ متغیر ہوا، 17 مرتبہ، لیکن ان کے طرز عمل میں، روانی میں تبدیلی نہیں آئی. جب گھر تشریف لے گئے تو کسی سے کہا کہ ذرا دیکھو میرے کپڑے میں کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بچھو گھس گیا تھا، اس نے 17 مرتبہ ان کو ڈسا. لیکن انہوں نے ادب و احترام کی خاطر اس مجلس کو موقوف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا. احترام کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جائز ناجائز پر جانا چاہے تو وضو کی ضرورت کی حالت میں حدیث قدسی پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث قدسی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص حدیث قدسی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جو رکن ہے یا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا. قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کا ابھی ذکر ہوا انہوں نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف. پہلے انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. پھر انہوں نے اپنی فہم اس کی بیان فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے، یہ حدیث قدسی کو حاصل نہیں ہے. حدیث قدسی آپ پڑھیں تو اس میں وہ اجر نہیں ہے جو قرآن پاک کی تلاوت میں ہے.
7واں بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی جلی ہے، حدیث قدسی وحی خفی ہے۔ 8واں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے، جبکہ حدیث قدسی کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ 9واں فرق یہ ہے کہ یہ وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی وحی مطلوب نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ 10واں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ متواتر ہیں، حدیث قدسی ضروری نہیں کہ متواتر ہو، اگرچہ ایک دو حدیثیں ہیں جو متواتر بھی ہیں لیکن اکثر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ 11واں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک مصاحف میں لکھا ہوا ہے، یکجا موجود ہے، احادیث قدسیہ مصاحف میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یکجا موجود نہیں ہے۔ احادیث اور سنت کا یہ ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہمارے پاس موجود ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی ترتیب کیسے ہوئی، تدوین کیسے ہوئی، اس پر بعد میں بات ہوگی، لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی حدیث کی لائبریری میں جائیں تو جو کتابیں حدیث کی موجود ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ احادیث تو وہ ہیں، کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے، اور کچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کی بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کر ان کو ترتیب دیا ہے۔ آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام بیہقی کی السنن الکبریٰ ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی۔ ان کے بعد براہ راست روایت کر کے حدیث مرتب کرنے والے ختم ہو گئے دنیا سے۔ امام بیہقی کی وفات 458 ہجری میں ہوئی۔ 458 ہجری کے بعد کی جتنی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں۔ ثانوی سے مراد وہ کتابیں جو کسی اور دو مجموعوں کو، تین کو سامنے رکھ کر کسی نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو، تلخیص کی ہو، شرح کی ہو، چند کتابوں سے کسی موضوع پر احادیث نکال کے جمع کی ہوں۔ یہ تو ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اساتذہ سے حدیثیں جمع کی ہوں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کی ہو، پھر احادیث جمع کی ہوں، یہ کام امام بیہقی نے کیا ہے۔ امام بیہقی کے بعد کسی نے نہیں کیا۔ ان کی کتاب 10 ضخیم جلدوں میں ہے، اتنی ضخیم 10 جلدیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے سائز کی ہیں، اور انہوں نے براہ راست یہ سارا ذخیرہ مرتب کیا ہے۔ اوریجنل اور بنیادی حدیثی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے، اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اور اپنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ یہ سنن کہلاتی ہے چونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے، لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر احادیث موجود ہیں، اس لیے یہ سنن کبریٰ بھی کہلاتی ہے، جامع کبیر بھی کہلاتی ہے، لیکن سنن کبریٰ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ جو موطا امام مالک سے لے کر اور سنن کبریٰ بیہقی تک آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سب کی سب ایک درجے کی احادیث نہیں ہیں، ان میں درجات مختلف ہیں۔ قرآن پاک سارا کا سارا ایک درجے میں ہے، وہ سب قطعی ثبوت ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سب ثبوت کے اعتبار سے ایک درجے کا ہے، اس میں ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا زبر زیر سب ایک درجے کی چیزیں۔ احادیث میں درجے ایک نہیں ہیں، مختلف درجات ہیں۔ درجات کے اعتبار سے، صحت اور قبول کے اعتبار سے علماء اسلام نے کتب حدیث کے 5 درجے قرار دیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 3 درجے قرار دیے، بعض اور محدثین نے 4 درجے قرار دیے۔ 4 درجے ہوں یا 5 درجے ہوں یا 3 درجے ہوں، اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 3 درجے قرار دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجے اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام احادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں، کوئی ایک حدیث بھی اس میں ایسی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے گری ہوئی ہو۔ 100% مستند اور صحیح احادیث ان میں شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک تقریباً ایک آدھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا، اتفاق رائے سے 3 کتابیں ہیں جو حدیث کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ موطا امام مالک، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کا خیال ہے موطا امام مالک ہے،
امام شافعی کی یہی رائے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، وہ امام مالک کی موطا کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطا امام مالک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے، جو مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین پر صحیح بخاری۔ تیسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے، جو بعض اہل مغرب کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اہل مغرب سے مراد یورپ والے نہیں، بلکہ اسلامی اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد اسپین، اندلس، مراکش، الجزائر و تونس، یہ علاقے ہوتے تھے۔ یہ مغاربہ یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پورا علاقہ دنیا اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں کی رائے ہو تو مغاربہ یا اہل مغرب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے تھی کہ صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، لیکن یہ بحث مسلمانوں میں ہمیشہ چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان میں سے کون سی کتاب ہے۔ جو حضرات موطا امام مالک کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ موطا امام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری مستند ترین اور صحیح ترین احادیث ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں، جو عام مشہور و معروف ہیں، قدیم ترین مدون حدیث ہیں۔ امام مالک سے زیادہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے کسی محدث کو حاصل نہیں۔ علم حدیث میں ایک خاص اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ سند یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں اعلیٰ ترین سند وہ ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم واسطے ہوں، اور جتنے زیادہ واسطے ہوں گے اتنی سند نازل مانی جائے گی۔ سند عالی اونچی سند وہ جس میں کم واسطے ہوں، سند نازل جس میں زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ سب بقیہ محدثین کے مقابلے میں عالی سندیں ہیں۔ ثلاثیات جو کتب حدیث میں انتہائی اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے، کتب حدیث میں ثلاثیات سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہوں، 3 سے زیادہ نہ ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں ثلاثی ہیں، اور بعض سندیں سنائی بھی ہیں جس میں صرف 2 واسطے ہیں، ایک امام مالک کے استاد اور ایک صحابی۔ چنانچہ امام مالک کی موطا میں بہت سی احادیث ملے گی، مالک عن نافع عن ابن عمر، مالک عن نافع عن ابن عمر۔ امام مالک اپنے استاد امام نافع سے روایت کرتے ہیں، امام نافع اپنے استاد عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا اس علو اسناد کی روح سے امام مالک کی کتاب اقرب ترین کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے، اس لیے وہ صحیح ترین ہے۔ لیکن امت کی غالب ترین اکثریت کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے ہے ان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ موطا امام مالک کی جتنی صحیح احادیث ہیں وہ سارے کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا۔ اس لیے جب صحیح بخاری کو اصح الکتب کہا جائے گا تو موطا امام مالک کی صحیح روایات خود بخود اصح الکتب بن گئیں۔ لیکن ایک وجہ موطا امام مالک کو اصح الکتب قرار نہ دینے کی یہ بھی ہے کہ امام مالک جب کتاب تحریر فرما رہے تھے تو ان کا مقصد صرف احادیث کا مجموعہ مرتب کرنا نہیں تھا، بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تابعین کی سنت ان سب کو یکجا کرنا مقصود تھا۔ لہٰذا امام مالک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے آثار اور ارشادات بھی ہیں، اور امام مالک کا اپنا مشاہدہ بھی ہے سنت کے بارے میں کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا میدان یا اس دائرہ کار کتب حدیث سے ذرا بڑھ کر ہے۔ یہ خالص حدیثی کتاب ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں اور کتابیں حدیثی کتابیں ہیں، اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت سے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں، بعض جگہ امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ خالص حدیثی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ 3 کتابیں طبقہ اول کی کتابیں۔ طبقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر میں 4 ہیں: جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند امام احمد۔ طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں،
اکثر و بیشتر احادیث صحت کے اعلیٰ معیار پہ اترتی ہیں. کچھ احادیث ہیں جو صحت کے معیار سے ذرا کم ہیں، ان معیار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نیچے درجے کا ہے. ضعیف ہیں تو معمولی درجے کا ضعف ہے، زیادہ سیریس یا زیادہ سنجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے. یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں. درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ صحیحین کے درجے تک تو نہیں پہنچتی، صحیح بخاری مسلم کے درجے تک تو نہیں پہنچتی، لیکن ان میں صحیح احادیث ہیں. ان کتابوں کے مصنفین نے اور مرتبین نے احادیث کے لیے جو شروط اپنے لیے مقرر کی، جو معیار انتخاب احادیث کا رکھا، ان میں انہوں نے کسی تساہل سے کام نہیں لیا، بلکہ اکثر و بیشتر یعنی بائی اینڈ لارج کڑا معیار اپنے سامنے رکھا. پھر یہ احادیث جو ان 4 کتابوں میں آئی ہیں، ترمذی، ابو داؤد، امام احمد اور نسائی، ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا، ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہو گئی. اور محدثین کا، فقہا کا ایک اصول یہ ہے، محدثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں، فقہا زیادہ کرتے ہیں. فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایتی اعتبار سے ذرا کمزور بھی ہو لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے، یعنی امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کر لیا ہو، اس پہ عمل درآمد کرتے ہوں، وہ حدیث صحیح کی نشانی ہے. ورنہ اس میں اگر کوئی کمزوری ہوتی تو امت عام طور پہ اس کو قبول نہ کرتی. تلقی بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اونچے درجے کی حدیث ہے. تو یہ 4 کتابیں وہ ہیں جن کی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی. ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں. شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں 90% کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں. چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابو داؤد میں احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو تو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے. کسی صاحب نے لکھا، کسی سابقہ مصنف نے، کہ سنن ابو داؤد کی موجودگی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجودگی ہے، کہ نبی کے ارشادات ہر وقت آپ کے سامنے ہیں اور احکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے. ان 3 کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک تیسرے اور آخری درجے میں آتی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف احادیث بڑی تعداد میں ملتی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جن میں سے بعض کی سندوں میں ایسے لوگ آئے ہیں جو مجہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیر مستند تھے. اس لیے ان احادیث پر صرف وہ لوگ اعتماد کر سکتے ہیں جو علم حدیث کے متخصص ہوں، متعمق ہوں. علم حدیث کی اچھی نظر رکھے بغیر ان احادیث میں کمزور یا غیر کمزور کی تعیین کرنا بڑا دشوار ہے، عام آدمی کے لیے دشوار ہے. اس لیے ان احادیث سے استفادہ براہ راست غیر متخصص کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سی غلط چیزیں ہوں گی، کمزور چیزیں ہوں گی تو آدمی الجھ جائے گا، پریشان ہوگا. صرف اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کیٹیگری کی 2 قسمیں کرتے ہیں مزید. ایک کیٹیگری وہ کہ جس میں نسبتاً قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں، مثلا سنن دارقطنی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن دارمی، یہ وہ ہیں کہ جن میں بائی لارج کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. ان کے بعد چوتھا درجہ ان احادیث کا ہے کہ جس میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں، جن کا کوئی یعنی پس منظر نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے، وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں. چنانچہ دیلمی ایک مشہور محدث ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے، اور ابن مردویہ ایک ہیں، ان کی کتاب ہے. اس طرح سے قصے کہانیوں کی کتابیں بے شمار ہیں جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے، اس لیے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے. اس میں اگر کوئی صحیح چیز آ گئی ہے تو محض اتفاق ہے، ورنہ اکثر و بیشتر وہ قصے کہانیوں سے عبارت ہے.